اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع وظائف منتظرین کے حوالے سے نمونہ عمل، امام کو اپنا اسوہ قرار دینا، ان کی سیرت مبارکہ کو پیش نظر رکھنا اور ان کے فرامین اور ان کی سیرت کی روشنی میں ان کا حقیقی معنوں میں شیعہ بن کر ان کی اطاعت کرنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر وظائف منتظرین کے حوالے سے سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا حصول قرار دیا تھا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو احادیث اور روایات کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہیں کہ ایک حقیقی منتظر اور ایک صحیح شیعہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں اور ان کے ظہور کا منتظر ہے، اس کا پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی معرفت حاصل کرے، اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے جو کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں اپنا نمونہ عمل قرار دے، ان کے اسوہ پر، ان کی سیرت پر جو ہے وہ چلے، ان کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کے خد و خال بنائے، اسی طرح زندگی گزارے جس طرح ہمارے مولا ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے قائم کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کے قیام سے پہلے خود ان کی اور ان سے پہلے والے ائمہ کی اقتدا کرتے ہوں گے، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوں گے۔ یعنی یہی زمانہ غیبت کے شیعوں کے حوالے سے یہ فرمان ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے افراد میرے دوست اور میرے ساتھی ہیں، اور یہی لوگ میرے نزدیک میری امت کے سب سے معزز اور عظیم افراد ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے راستہ واضح کیا ہے کہ ہم پردہ غیبت کے اندر کیا کریں۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر آپ نے موضوع اقتدا واضح کیا ہے کہ ہمیں اقتدا کرنی چاہیے اپنے زمانے کے امام کی۔ جس طرح آپ نماز جماعت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ مقتدی وہی ہوتا ہے جو امام کی اقتدا کرتا ہے، اور امام کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا اعمال کے اندر تقدم و تاخر کا خیال نہ رکھے تو اس کی نماز جماعت باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے ہماری، یہ ساری زندگی جو ہے ہماری، اور اس کے اندر جو بے پناہ مسائل ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے ایک اسوہ، ایک نورانی پہلو جو ہے، ایک نورانی راہ جو ہے وہ ہمارے امام کی سیرت مبارک اور ان کے فرامین ہیں۔ تو سب سے اہم کام معرفت امام کے بعد وہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے امام کی منشا کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، ان کے فرامین کیا ہے، وہ اپنے ظہور کے لیے منتظرین سے کیا خواہش رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو میں حاصل کروں، ان کا علم حاصل کروں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کروں۔ ہمارے اندر وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے جو ائمہ کی پسندیدہ ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی غالباً پچھلی گفتگو میں، کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک منتظر کی زندگی کو دو حصوں میں بیان کر دیا، یا دو لفظوں میں بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ شیعہ منتظر وہ ہے کہ جو متقی ہو اور حسن اخلاق سے مزین ہو، کہ جب ہمارے اندر تقویٰ ہوگا اور ہمارا اخلاق جو ہے اور ہمارا کردار جو ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ہمارا میل جول اور رویہ ہے، اس کے اندر خوبیاں ہوں، خوبصورتیاں ہوں، حسن ہو، تو یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے ائمہ ہم سے چاہتے تھے اور وقت کے امام بھی ہم سے چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کچھ ایسے اعمال انجام دے دیتے ہیں کہ جو واقعاً خدا کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں۔ اس کا تعلق آیا شرعی اوامر کے اندر ہے، یا ہمارے اخلاق سے ہے، یا لوگوں کے ساتھ میل جول سے ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے،
بعض اوقات ہم حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے، اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، حقوق العباد کے اندر غفلت کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کے حق میں ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جو ہماری بینوان منتظر زندگی کو جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، یعنی پھر ہمیں حالت انتظار سے خارج کر دیتے ہیں، اور نہ کہ صرف ہمارے لیے یہ خسران، تباہی اور آخرت کے اندر عذاب کا باعث ہیں، بلکہ وقت کے امام کے دل کو بھی توڑتے ہیں، بلکہ وقت کے امام کو رنجیدہ کرتے ہیں، انہیں محزون کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک فرمان جو مولا امام زمان علیہ السلام سے ہمارے تک پہنچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہہ ولا نؤثرہ منہم۔ مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیعوں سے کوئی چیز بھی دور نہیں کرتی، یعنی میرے اور میرے شیعوں کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ڈالتی۔ اگر کوئی فاصلہ ڈالتی ہے، اگر کوئی چیز دور کرتی ہے تو ان کے وہ اعمال ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں اور جو ہمیں ناپسند ہیں، اور ان اعمال کی مجھے اپنے شیعوں سے توقع بھی نہیں ہے۔ تو اب اس جملے کے اندر امام نے اپنے درد کو اور اپنی غیبت کے طولانی ہونے کو اور ظہور کے اندر تاخیر کو واضح کر دیا ہے کہ ہمارے گناہ، ہماری بدعملیاں باعث بنیں گی کہ مولا اور ہمارے درمیان حجاب پیدا ہوں گے، فاصلے پیدا ہوں گے، دوریاں پیدا ہوں گی، اور یہ غیبت جو ہے طولانی ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نیک عمل کریں گے، نیک کردار اپنائیں گے اور اپنی ذات سے جو ہے وہ اصلاح شروع کریں گے، اور اس اصلاح کو اپنے گھر، اپنے محلے، جہاں جہاں تک ہماری استطاعت ہے، جب ہم یہ اصلاح کا نور جو ہے وہ ہر جگہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ایسے متقی اور با کردار معاشرے سامنے آئیں گے کہ جو بالآخر وقت کے امام پر اپنی حجت تمام کریں گے اور زمانے کے امام کے ظہور کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوگا۔ تو اس کے اندر مولا نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہاری بدعملی جو ہے وہ باعث بنتی ہے کہ میں تمہارا امام، وقت کا ولی جو ہے وہ تم سے محزون ہوں، وہ تم سے دور ہو جاؤں، میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ فاصلے پیدا کر رہی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ بدعملیاں ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو گزشتہ ائمہ تھے انہوں نے بھی اسی زمانے کے اندر شیعوں کو جو پیغام دیا تھا اس میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ جو طولانی غیبت ہے کہ جس کے اندر بے پناہ مسائل پیدا ہوں گے، اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے اس غیبت کے اندر وہ زمانے کے امام سے دوری ہے، ان کی بالمشافہ ملاقات کے شرف سے محروم ہونا ہے، ان کے دیدار سے محروم ہونا ہے۔ تو یہ ائمہ نے فرما دیا تھا کہ یہ سب اسی وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم منتظر نہیں بنیں گے۔ جب ہم منتظر بنیں گے تو ہم ناصر بنیں گے، اور جب ہم ناصر بنیں گے تو پھر مولا جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے۔ اس لیے ائمہ علیہم السلام نے زمانہ غیبت کے شیعوں کو بارہا یہ پیغام دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے تو منتظر بنو، اور پھر منتظر کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے اس کی طرف بھی ائمہ جو ہے وہ کبھی تفصیل کے ساتھ اور کبھی اجمال کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ فرماتے رہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو مولا امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اگر کوئی شیعہ، اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مولا کو چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ وہ امام قائم علیہ السلام کے اصحاب میں سے قرار پائے، ان کے دوستوں میں سے قرار پائے، ان کے یاران میں سے، ان کے انصار میں سے قرار پائے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ فل ینتظر، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے، یعنی انتظار جو ہے، منتظر ہونا جو ہے، یہ ہمیں قرار دے گا مولا کے اصحاب اور ان کے ناصرین میں سے۔ اب وہ کس قسم کا انتظار ہے؟ آیا یہ انتظار وہی ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں کہ سارے دنیا کے کاموں میں غرق ہیں اور ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تو معصوم نے اس کے بعد واضح فرما دیا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَى وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنتظر۔
فرماتے ہیں کہ انتظار کے اندر تقوی پیدا کرے، گناہوں سے، محرمات سے، اللہ کی طرف سے جو چیزیں منع ہیں ان سے بچے، ان سب چیزوں سے دوری اختیار کرے، و محاسن الاخلاق، اور اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو، اپنی کردار، گفتار، رفتار، لوگوں کے ساتھ میل جول، حقوق العباد کے حوالے سے اپنا جو رویہ ہے اس کو حسن بخشے، اس کو حسن اخلاق سے مزین کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں فَهُوَ منتظر، وہ شخص جو ہے وہ حقیقی معنوں میں انتظار کرنے والا ہے اپنے زمانے کے امام کا۔ تو ناظرین، ہم یہیں اسی موضوع کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صاحب تقوی قرار دے اور ہمیں محاسن اخلاق سے اپنے وجود کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالآخر ہمیں ایسا شیعہ بنائے کہ جسے دیکھ کر مولا کا قلب مبارک جو ہے وہ راضی اور خوشنود ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔